پانی لے آئی کیا؟ صلو علی الحبیب السلام علیکم ورحمۃ اللہ وبرکاتہ۔ الحمد للہ وکفا وسلام علی عبادہ الذین اصطفیٰ، اما بعد فأعوذ بالله من الشيطان الرجيم ببركة بسم الله الرحمن الرحيم۔ سبحان اللہ سبحان اللہ۔ يا أيها الذين آمنوا توبوا إلى الله توبة نصوحا۔ صدق الله المولانا العظيم، وصدق رسوله النبي الأمين المكين المتين الكريم، ونحن على ذلك لمن الشاهدين والشاكرين والذاكرين، والحمد لله رب العالمين۔ يا رسول الله انظر حالنا، یا حبیب اللہ اسمع قالنا، یا خدا بہر جناب مصطفیٰ امداد کن، یا رسول اللہ از بہر خدا امداد کن، یا شہید کربلا، یا دافع کرب و بلا، گل رخا شہزادہ گلگوں قبا امداد کن، غوث اعظم بمنے بے سر و ساما مدد، قبلہ دی مدد، کعبہ ایمان مدد، بگرداب بلا افتاد کشتی، ضعیفان شکستارا تو پشتی، بحق خواجہ عثمان ہارون مدد کن یا معین الدین چشتی، مدد کن یا قطب الدین چشتی، مدد کن یا فرید الدین چشتی، مدد کن یا نظام الدین چشتی، سرورہ شاہ کریمہ دستگیرہ اشرفا، حرمت روح پیمبر یک نظر کن سو امام۔ حضور امام عشق و محبت، کنز الکرامت، جبل الاستقامت، مجدد دین و ملت، سیدی الشاہ امام احمد رضا خان علیہ الرحمت والرضوان فرماتے ہیں، نعمتیں بانٹتا جس سمت وہ ذی شان گیا، نعمتیں بانٹتا جس سمت وہ ذی شان گیا، ساتھ ہی منشی رحمت کا قلم دان گیا۔ عقیدت کا شعر ارشاد فرماتے ہیں، انہیں جانا انہیں مانا، نہ رکھا غیر سے کام، انہیں جانا انہیں مانا، نہ رکھا غیر سے کام، للہ الحمد میں دنیا سے مسلمان گیا، اور تم پر میرے آقا کی عنایت نہ سہی، اور تم پر میرے آقا کی عنایت نہ سہی، نجدیوں کلمہ پڑھانے کا بھی احسان گیا، آج لے ان کی بھلا آج مدد مانگ ان سے، پھر نہ مانیں گے قیامت میں گر مان گیا،
جان و دل ہوش و خرد سب تو مدینے پہنچے، جان و دل ہوش و خرد سب تو مدینے پہنچے، تم نہیں چلتے رضا سارا تو سامان تیرا۔ برادران ملت اسلامیہ، معزز مکرم محترم سامعین، تھوڑی دیر ہم اور آپ قرآن کی تلاوت کردہ آیت مقدسہ کی روشنی میں گفتگو سن لیں۔ اس سے پہلے ہم اور آپ مل کر مدنی تاجدار، ہم غریبوں کے غمگسار، شفیع روز شمار، محبوب رب کردگار، دونوں عالم کے مالک و مختار، تاجدار عرب و عجم، فخر آدم و بنی آدم، مولائے کل، ختم الرسل، رب کے محبوب، دانائے غیوب، لمبے لمبے ہاتھوں سے بھیک دینے والے داتا، شب اسرا کے دولہا، سرور دو جہاں، خاتم پیغمبراں، جناب احمد مجتبیٰ، سرکار محمد مصطفیٰ قریبی فدا صلی اللہ تعالیٰ علیہ وآلہ وسلم کے مقدس بارگاہ میں جھوم کر بآواز بلند درود و سلام کا ہدیہ پیش کریں۔ پڑھیے عافیت الابدان و شفائها ونور الابصار و ضیائها وعلى آلہ وصحابہ اجمعین۔ یا لطیف لم یزل الطف بنا فی من نزل، انت قوی نجنا عن قهرك يوم الخلل، لي خمسة أطفي بها حر الوباء الحاتمة، المصطفى والمرتضى وابناهما والفاطمة۔ ماشاءاللہ ایک بڑی تعداد میں اس رحمانی مسجد میں آپ کی شرکت ہے، رات بھی بڑی ہے اور ماشاءاللہ تعداد بھی بڑی ہے۔ اس شب برات میں ہم اور آپ کا یہاں جمع ہونا اللہ رب العالمین کے فضل و کرم سے ہی ہے، اور مولا کریم اپنے محبوبوں کے طفیل ہماری اور آپ کی حاضری کو اپنی بارگاہ میں قبول فرمائے۔ شب برات کی اس مقدس رات کی برکت سے اس محفل پاک کو ہمارے لیے، آپ کے لیے اور تمام مسلمانوں کے لیے بخشش و نجات کا ذریعہ بنائے۔ خدا کرے یہ تعداد جو آج کی رات اس رحمانی مسجد میں ہے، 5 وقت نماز میں بھی یہ تعداد اس قسم کی برقرار رہے۔ شب برات کے طفیل اللہ تعالی ہم سب کو نماز 5 گانا کی پابندی کی توفیق عطا فرمائے۔ یہ رات لیلۃ البرات بھی اس کو کہا جاتا ہے، شب برات بھی اس کو کہا جاتا ہے۔ یہ آزادی کی رات ہے۔ اللہ کریم اس رات میں 1 2 3 10 15 20 ہزار کی بات نہیں، نبی کریم علیہ تحیت و ثنا کا فرمان ہے کہ شب برات میں اللہ تبارک و تعالی بنو کلب کی بکریوں کے بالوں سے بھی زیادہ
गुनहगारों की मग़फ़िरत फरमा। एक बकरी के बाल कितने होंगे कोई गिन नहीं सकता। अरब में एक कबीला था बनु कल्ब, यह कबीला बहुत ज्यादा बकरियां पालता था। अल्लाह के नबी ने कहा उससे भी कहीं ज्यादा अल्लाह करीम गुनहगारों की मग़फ़िरत फरमाता है। दुआ है बारी ताला से कि अल्लाह तबारक व तआला आज बख्शे जाने वाले लोगों में हम सब की भी शमूलियत फरमा दे। अल्लाह ताला हमें भी उनमें कर दे जिनको आज अल्लाह ने बख्श दिया है। अल्लाह हमारी खताओं को माफ करे। मैं दोनों जहां में अल्लाह ताला अमन सुकून और इज्जत और आबरू की अमन और आफियत की जिंदगी अता फरमाए। ये रात क्यों आई, किस लिए आई, इस रात में क्या करते हैं, किस तरह के अमल करते हैं, ये तो आप बचपन से ही सुनते हैं। मैं इसी रात के मुनासबत से कुरान करीम की एक आयत मुक़द्दसा का एक हिस्सा 28 सूरह तहरीम रुकू 20 और आयत नंबर 8 की मैंने तिलावत की। मैं उस पर रोशनी डालूंगा इंशाअल्लाह, तो जहाँ तक हो सकेगा मैं आपकी समातों के हवाले कुछ बातें कर जाऊंगा। लेकिन मजमा अच्छा है, शौक भी है। मैं चंद अशार आपकी समातों के हवाले नज़्म के अंदाज में करना चाहता हूँ। सुनेंगे? सारा मजमा किधर सुभान अल्लाह, सब लोग कहें सुभान अल्लाह। नाते कलाम के चंद अशार हैं, पर मनक़बत की भी अशार है, मुलाज़ा फरमा लें। या खुदाए मोहब्बत, या खुदाए मोहब्बत सलामत रहे, या खुदाए मोहब्बत सलामत रहे। जश्न सरवर मनाना बड़ी बात है, या खुदाए मोहब्बत सलामत रहे, या खुदाए मोहब्बत सलामत रहे। जश्न सरवर मनाना बड़ी बात है। उनकी महफिल सजाते हैं हूर व मलक, उनकी महफिल सजाते हैं हूर व मलक। उनकी महफिल सजाना बड़ी बात है, उनकी महफिल सजाते हैं हूर व मलक। उनकी महफिल सजाना बड़ी बात है। पद मुलाज़ा फरमा लें कि आरज़ू देखिए इस गुनहगार की, आरज़ू देखिए इस गुनहगार की। मैंने महफिल सजाई है सरकार की, आरज़ू देखिए हम गुनहगार की। मैंने महफिल, हमने महफिल सजाई है सरकार की, हमने महफिल सजाई है सरकार की। अपना महफिल सजाना है अच्छा, मगर अपना महफिल सजाना है अच्छा, मगर उनका तशरीफ लाना बड़ी बात है। अपना महफिल सजाना है अच्छा, मगर उनका तशरीफ लाना बड़ी बात है। या खुदाए मोहब्बत सलामत रहे, जश्न सरवर मनाना बड़ी बात है। मनक़बत का शेर मुलाज़ा फरमाए कि ख्वाजा खाजगा की
بڑی شان ہے، خواجہ خواجگاہ کی بڑی شان ہے، 800 سال سے خواجہ سلطان ہے، خواجہ خواجگاہ کی بڑی شان ہے، 800 سال سے خواجہ سلطان ہے، 800 سال سے خواجہ سلطان ہے، ہم سے اپنا ہی گھر سنبھلتا نہیں، ہم سے اپنا ہی گھر سنبھلتا نہیں، پورا بھارت چلانا بڑی بات ہے، ہم سے اپنا ہی ایک گھر سنبھلتا نہیں، پورا بھارت چلانا بڑی بات ہے، یا خدائے محبت سلامت رہے، جشن سرور منانا بڑی بات ہے، سب لوگ کہیں سبحان اللہ۔ اور ایک شعر امام عالی مقام کے بعد یہاں تک سن لیجئے کہ زندگی کس کو کہتے ہیں بدلا دیا، زندگی کس کو کہتے ہیں بدلا دیا، ایک قاری نے قرآن سمجھا دیا، زندگی کس کو کہتے ہیں بدلا دیا، ایک قاری نے قرآن سمجھا دیا، جس پہ چڑھ کر کبھی کوئی بولا نہیں، جس پہ چڑھ کر کبھی کوئی بولا نہیں، اس کو منبر بنانا بڑی بات ہے، جس پہ چڑھ کر، نہیں سمجھے کیا؟ امام عالی مقام کے سر پاک کو تن سے جدا کیا اور کہاں چڑھایا تھا؟ نیزے پہ، کہاں چڑھایا تھا؟ آج تک نیزے پہ چڑھ کے کوئی بولتا ہے کیا؟ کوئی نہیں بولتا، مگر امام نے اس نیزے کو منبر بنا کے قرآن سنایا۔ پر ملازہ پھر سے کر لیں کہ زندگی کس کو کہتے ہیں بتلا دیا، ایک قاری نے قرآن سمجھا دیا، جس پہ چڑھ کر کبھی کوئی بولا نہیں، اس کو منبر بنانا بڑی بات ہے، جس پہ چڑھ کر کبھی کوئی بولا نہیں، اس کو منبر بنانا بڑی بات ہے۔ اور آخری شعر ملاحظہ فرمائیں، توجہ چاہو کہ سبحان اللہ۔ عشق سرکار کا جو سمندر ملا، عشق سرکار کا جو سمندر ملا، وہ تو شہر بریلی کے اندر ملا، عشق سرکار کا جو سمندر ملا، وہ تو شہر بریلی کے اندر ملا، وہ تو شہر بریلی کے اندر ملا، شکر ہے اعلی حضرت کا دامن ملا، شکر ہے اعلی حضرت کا دامن ملا، اعلی حضرت کو پانا بڑی بات ہے، شکر ہے اعلی حضرت کا دامن ملا، اعلی حضرت کو پانا بڑی بات ہے، یا خدائے محبت سلامت رہے، جشن سرور منانا بڑی بات ہے، ان کی محفل سجاتے ہیں خود و ملک، ان کی محفل سجانا بڑی بات ہے۔ قرآن کریم 28 پارہ سورۃ التحریم رکوع 20 آیت نمبر 8، اللہ رب العالمین کا ارشاد عالی شان ہے
یا ایھا الذین آمنوا توبوا الی اللہ توبۃ نصوحا عسى ربكم ان يكفر عنكم سيئاتكم ويدخلكم جنات تجري من تحت الانهار يوم لا يخزي الله النبي والذين آمنوا معه. کہ سبحان اللہ. یہ قرآن ہے، اس مزاج کو سمجھیے گا. یہ قرآن ہے، اس کے پیغام کو دل سے لگائیے گا. آج کی رات اس پیغام کو ساتھ میں گھر لے جائیں. یہ پیغام زندگی بھر آپ کو کام دے گا. یہ پیغام مرنے کے بعد بھی کام دے گا. یہ پیغام آخرت میں بھی آپ کو کام دے گا. اس رات میں ہم کو کرنی کیا ہے، کیا کرنی چاہیے ہم کو، کون سا عمل کرنا ہے، کون سی باتیں کرنی ہے، یہ تو آپ اچھی طرح جانتے ہیں. یہ بخشش کی رات ہے، یہ مغفرت کی رات ہے، یہ جہنم سے آزادی کی رات ہے. ہم زندوں کو کیا کرنا چاہیے؟ تو قرآن کریم نے یہاں میسج یہ دیا کہ یہ مقدس رات میں کرو کیا. اللہ کے نبی کے پیغامات موجود ہیں. حضور صلی اللہ علیہ وسلم کی امت پاک میں بڑے بڑے اولیاء ہوئے ہیں. ان کے اعمال ہمارے رہنمائی کرتے نظر آ رہے ہیں. ہمیں کیا کرنا ہے؟ تو قرآن نے کہا اے ایمان والو، یا ایھا الذین آمنوا، اے ایمان والو، اے کلمہ پڑھنے والو، اے مسلمانو، توبو الی اللہ توبۃ نصوحا. آج کی رات اللہ کی بارگاہ میں سچی توبہ کرو. یہی اصل پوائنٹ ہے، سچی توبہ کرو. کیوں؟ جو توبہ کرے گا وہ آج کی رات بخشے جانے والوں میں شمار کیا جائے. ہر قسم کے گناہ سے توبہ کرنا ہے. شراب ہو، جوا ہو، جھوٹ ہو، غیبت ہو، چغلی ہو، مکاری ہو، عیاری ہو، حقوق غصب کرنے ہو، نماز چھوڑنے کی عادت آج توبہ کر لینی چاہیے. جو برائیاں ہم سے ہو رہی تھی، ابھی بھی ہو رہی ہیں، ان سب سے آج خدا کی بارگاہ میں توبہ کریں. اس لیے کہ ایک منادی ندا کرنے والا آسمان سے آواز دے رہا ہے کوئی اللہ کا بندہ جو آج کی رات میں خدا سے معافی مانگے کہ خدا اس کو معاف فرما. اللہ نے یہ رات دی کیوں؟ اسی لیے تو نا کہ بندہ خدا سے معافی مانگے، خدا معاف کر دے. اللہ نے یہ رات بنائی اس لیے کہ جو بھی گناہ خطا بندہ کر چکا ہے، شب برات میں توبہ کر لے تو اللہ جن کو جہنم سے آزاد کر دیتا ہے، ان توبہ کرنے والوں کو بھی ان کی جماعت میں شامل کر. اس لیے آج عمل کی خرابی سے توبہ کریں، عقیدے کی خرابی سے توبہ کریں. اعمال خراب ہو، آج توبہ کریں. عقیدہ کہیں پراگندہ ہو گیا ہو، توبہ کریں. دونوں چیزوں سے توبہ لازم و ضروری ہے. عمل سے بھی، خراب عمل سے بھی توبہ، اور عقیدہ کہیں اگر ٹچ ہو گیا ہو جس میں کسی قسم کی برائیاں نظر آتی ہیں تو اس سے بھی توبہ کریں. ہم دنیا کا کوئی بھی بندہ کروڑوں گناہ لے کر کے آئے، اپنے گناہ سے آسمان بھر دے، زمین بھر دے، لیکن پھر بندہ رب کے حضور توبہ کرے دل سے نہ. اور توبہ کون سی؟ تو قرآن نے کہا توبۃ نصوحا، ایسی توبہ کہ بندہ پھر گناہ کی طرف پلٹ کر کے جانے کا سوچے نہیں. جب بندہ ایسی توبہ کرے گا تو اللہ اس کی ساری خطاؤں کو معاف کرے گا. یہاں توبہ کا مطلب یہ ہے کہ بندہ اپنے کیے ہوئے گناہ پر پچھتائے، دل سے عہد کرے کہ مولا آج کے بعد پھر میں اس قسم کا گناہ نہیں کروں گا. وہ جو عرف عام میں لوگ گال میں تھپڑ مار لیتے ہیں نا، اس کا نام توبہ نہیں. وہ جو یوں کر لیتے ہیں، اس کو توبہ نہیں کہا جاتا. توبہ دل سے کسی غلطی پر نادم ہو کر کے پلٹ کر کے نہیں جانے کا نام ہے کہ جو کیا آج کے بعد نہیں کروں گا، اسے توبہ کہا جاتا ہے. قرآن نے کہا ایمان والو سچی دل سے توبہ کرو. جب کوئی بندہ دل کی گہرائی سے، اگر کوئی بندہ دل سے
ایسی توبہ کر لے گا نا پھر خدا انعام کیا دے گا، خدا کیا نوازے گا؟ تو خود خدا نے کہا عسیٰ ربکم ان یکفر عنکم سیئاتکم وَيُدْخِلَكُمْ جَنَّاتٍ تَجْرِي مِن تَحْتِهَا الْأَنْهَارُ۔ جب کوئی بندہ توبۃ النصوح کر لے گا نا، اللہ فرماتا ہے کہ عنقریب خدا ان سے ان کی برائیوں کو اتار دے گا۔ توبہ کرنے والے کے سر پر گناہ کا بوجھ ہوتا ہے، اگر بندہ دل سے توبہ کر لے اللہ ان کے سارے گناہ کا بوجھ اتار دیتا ہے۔ یہ رات توبہ کرنے کے لیے خدا نے بنائی ہے، عبادت کرنے کے لیے رب نے بنائی ہے، اور یہ رات اللہ نے صرف مصطفیٰ کریم کی امت کو عطا فرمائی ہے۔ شب برات ہم کو دی گئی، شب معراج ہمیں دی گئی، شب قدر ہمیں دی گئی، کیوں؟ تاکہ تم گناہ سے توبہ کرو، رب سے معافی مانگو، خدا تمہاری خطاؤں کو معاف کر دے۔ رب نے مژدہ دیا جو دل سے توبہ کرے گا اللہ اس کے گناہ اس سے اتار دے گا، اور برائیاں اتار کے کرے گا کیا؟ قرآن اعلان کرتا ہے کہ اللہ ان کو جنت میں داخل فرمائے گا، اللہ ان کو باغوں میں لے جائے گا جن کے نیچے نہریں روا، اور وَلَا يُخْزِي اللَّهُ النَّبِيَّ وَالَّذِينَ آمَنُوا مَعَهُ۔ یہی اصلی پوائنٹ ہے کہ ہر کسی کی توبہ قبول ہو جائے گی، دل میں کچھ ہو زبان سے کچھ ہو نہیں، پھر توبہ نہیں ہے۔ جو دل میں ہے وہی زبان میں ہو، جو زبان سے کہہ رہا ہے وہ دل سے نکلے تو ہی توبہ قابل قبول ہے۔ اللہ رب العالمین فرماتا ہے کہ وَلَا يُخْزِي اللَّهُ يَوْمَ وَلَا يُخْزِي اللَّهُ النَّبِيَّ وَالَّذِينَ آمَنُوا مَعَهُ۔ اللہ رب العالمین ان کی برائیوں کو اتار دے گا، گناہ معاف کرے گا، جنت میں داخل کرے گا جن کے نیچے نہریں روا ہے، اور خدا فرماتا ہے اس دن اللہ تبارک و تعالی یعنی قیامت کے دن اللہ تبارک و تعالی رسوا نہ کرے گا نبی کو، اور نبی کے ساتھ جو ایمان لے کر کے دامن مصطفیٰ پکڑ کے آئے نبی کے توفیق خدا ان کو بھی رسوا نہیں کرے گا۔ یہ قرآنی پیغام ہے۔ مطلب یہ ہے کہ جس کے ہاتھ میں دامن مصطفیٰ ہو اسی کے توبہ قبول ہے، جو نبی کے در سے دور ہو اس کے توبہ نہیں ہے، جو بارگاہ مصطفیٰ سے دور ہو اس کی توبہ نہیں ہے۔ جس کے ہاتھ میں دامن مصطفیٰ ہو پھر بندہ پچھتانے گناہ پر، رب فرماتا ہے مطلب یہ کہ اللہ ایسوں کی توبہ قبول فرمائے گا جو نبی کے شان میں گستاخیاں کرے، جن کے ہاتھ میں نبی کا دامن ہی نہ ہو، جن کے پاس نبی کی محبت ہی نہ ہو، جو نبی کونین سے وابستہ ہی نہ ہو، ایسوں کی توبہ کبھی قابل قبول ہو ہی نہیں سکتی ہے۔ اللہ رب العالمین نے فرمایا اس دن خدا رسوا نہ کرے گا نبی کو، والذین آمنوا معہ، اور جو نبی کے ساتھ ہے خدا ان کو بھی رسوا نہیں کرے گا۔ فیصلہ آپ کو کرنا ہے، آپ نبی کے ساتھ رہ کر کے بخشے جانا چاہتے ہیں یا نبی کے در سے دور ہو کر کے معاذ اللہ برباد ہونا چاہتے ہیں؟ یاد رکھیں نبی کے ساتھ والا ہی قیامت کے دن کامیاب ہو کر کے جنت میں جائے گا۔ نبی کے ساتھ والا ہی قیامت کے دن بخشا جا کر کے جنت میں جائے گا۔ جو نبی سے دور رہا، جو نبی سے الگ رہا، جو نبی سے ہٹا رہا، اس کی کبھی بخشش نہیں ہو سکتی، اس کی کبھی مغفرت نہیں ہو سکتی۔ قرآن کریم کی کئی آیتیں ہیں، رب العالمین نے لوگوں سے کہا اگر بخشش چاہتے ہو تو بارگاہ مصطفیٰ میں آؤ۔ قرآن کریم کے 30 پارے میں ایک آیت ہے، آیت نمبر بھول رہا ہوں مگر آیت ہی ہے۔ اللہ فرماتا ہے وَلَوْ أَنَّهُمْ إِذْ ظَلَمُوا أَنفُسَهُمْ جَاءُوكَ فَاسْتَغْفَرُوا اللَّهَ وَاسْتَغْفَرَ لَهُمُ الرَّسُولُ لَوَجَدُوا اللَّهَ تَوَّابًا رَحِيمًا۔ سبحان اللہ، یہ آیت میرے ذہن میں آئی، اب اس کا مطلب دیکھیے گا، انشاءاللہ آپ کا دل باغ باغ ہو جائے گا۔ یہ اللہ کا فرمان ہے نا، یہ رب کا فرمان ہے، یہ قرآن کریم کی آیت ہے۔ یہ زمانہ بدل سکتا لیکن قرآن نہیں بدل سکتا۔ زمانے کی ساری طاقتیں مل کر کے کچھ بھی قانون بنا لے مگر قرآن کا قانون کبھی بدلے گا نہیں۔ ہزاروں قانون دنیا دار بنا لے مگر رب نے جو قرآن میں قانون پاس کر دیا ہے سارے قانون ایک طرف، قرآن کا قانون ایک طرف، یہ قرآنی قانون ہے۔
بخشش چاہتے ہو تو نبی کے بارگاہ میں آنا پڑے گا، مغفرت چاہتے ہو تو نبی کے بارگاہ میں آنا پڑے گا۔ یہ میں نہیں کہتا، یہ رب کا فرمان ہے، یہ قرآن ہے۔ وَلَوْ أَنَّهُمْ، کوئی حافظ یہاں پہ ہیں انہیں پتا ہوگا، حافظ یہ قرآن ہے، تیسرے بارے میں ہے نا، اللہ فرماتا ہے وَلَوْ أَنَّهُمْ إِذْ ظَلَمُوا أَنفُسَهُمْ جَاءُوكَ فَاسْتَغْفَرُوا اللَّهَ وَاسْتَغْفَرَ لَهُمُ الرَّسُولُ لَوَجَدُوا اللَّهَ تَوَّابًا رَحِيمًا۔ یہ نبی کونین کی بارگاہ کی عظمت بھی یہی ملاحظہ کرے، بارگاہ مصطفیٰ کا مقام یہاں ملاحظہ فرمانے۔ دنیا کا کوئی بھی بندہ ہو، چاہے امریکہ میں ہو، انڈونیشیا میں ہو، چین میں ہو، جاپان میں ہو، لندن میں ہو، عراق میں ہو، انڈیا میں ہو، بنگلہ دیش میں ہو، دنیا کے کسی بھی کونے میں ہو، اگر بندہ گناہ کیا ہے، خطا کیا ہے، ظلم کیا ہے، رب کی نافرمانی کی ہے، اب چاہتا ہے کہ خدا مجھے بخش دے، اب چاہتا ہے رب مجھے معاف کر دے، اب چاہتا ہے خدا میری خطاؤں کو درگزر فرما دے، تو رب نے شرط لگا دی، اے بندہ تو جہاں بھی ہے، اگر تو گناہوں کا بوجھ اتارنا چاہتا ہے تو تجھے میرے نبی کے بارگاہ میں آنا پڑے گا، یہ نبی کے بارگاہ میں آنا پڑے گا۔ اب آپ سوچیں گے کہ ہم لوگ نبی کے بارگاہ میں جا نہیں سکتے، پاسپورٹ ہے نہیں، پیسہ ہے نہیں، مال ہے نہیں، دولت ہے نہیں، مدینہ شریف جائیں کیسے؟ جب وہاں جائیں گے نہیں توبہ کریں کیسے؟ توبہ قبول ہو کیسے؟ مغفرت کا مدعا ملے کیسے؟ تو پریشان نہ ہو، میں خلاصہ کر دوں گا، آپ گھبرائیں نہیں، ٹینشن نہ لیں، میں آپ کا ٹینشن ہلکا کر دوں گا۔ لیکن سنیے، یہ اللہ کا قرآن 1400 سال سے اعلان کر رہا ہے کہ گناہ سے اگر مغفرت طلب کر رہا ہے تو تجھے نبی کے بارگاہ میں آ کے توبہ کرنا پڑے گا، یہاں آ کے توبہ کرو۔ اور یہی نہیں، قرآن سن لیجیے، ترجمہ ملاحظہ فرما لیجیے، اللہ فرماتا ہے وَلَوْ أَنَّهُمْ إِذْ ظَلَمُوا أَنفُسَهُمْ، اگر تم نے اپنی جان پہ ظلم کر لیا، یہ ظلم کس سے؟ گناہ کر کے، رب کی نافرمانی کر کے، خداوند قدوس کو ناراض کر کے، اگر تم نے اپنے آپ پہ ظلم کیا ہے، وَلَوْ أَنَّهُمْ إِذْ ظَلَمُوا أَنفُسَهُمْ جَاءُوكَ، تو نبی کے بارگاہ میں آؤ۔ اللہ نے کہا تو گناہ کر لیا ہے، جان پہ ظلم کیا ہے، جاؤ مصطفیٰ کے بارگاہ میں آؤ، کہیں سبحان اللہ۔ اللہ نے شرط لگا دی مغفرت کی، بخشش کی، گناہ کیا جاؤ کا نبی کے بارگاہ میں آؤ، زنا کیا جاؤ کا نبی کے بارگاہ میں آؤ، نافرمانی کی خدا کی جاؤ کا نبی کے بارگاہ میں آؤ۔ جو لوگ کہتے ہیں ہمیں نبی سے کوئی واسطہ نہیں، کہاں ہے وہ؟ یہ رب کا قرآن ہے، یہ رب کی شرط ہے۔ تو کتنا بڑا حاجی ہو، پاجی ہو، نمازی ہو، متقی ہو، پرہیزگار ہو، کتنا بڑا ذکر کرنے والا ذاکر کیوں نہ ہو، اگر گناہ کی بخشش چاہتا ہے تو رب نے اعلان کیا جاؤ کا مصطفیٰ کے بارگاہ میں آنا پڑے گا۔ اگر خطاؤں کا بوجھ اتارنا چاہتا ہے، قرآن نے کہا جاؤ کا نبی کے بارگاہ میں۔ پھر آپ کو سمجھ میں نہیں آ رہا کیا؟ نہیں آ رہا؟ آواز کلیئر آ رہی ہے؟ تو پھر یہ میں جو لفظ کہہ رہا ہوں اس سے تو آپ کو آشش کرنا چاہیے، کہے سبحان اللہ، مچل جانا چاہیے۔ غلام مصطفیٰ کے لیے کتنی بڑی دولت ہے۔ اللہ نے نہیں کہا میری بارگاہ میں آ کہیں سزا نہ ہو جائے، خدا نے کہا نبی کی بارگاہ میں جاؤ، وہ کرم کر دیں گے، میں تم کو بخش دوں گا۔ یہ آپ کی ہماری خوش نصیبی کی بات ہے، اور ان کے لیے بد نصیبی کی بات جو نبی کے بارگاہ سے دور بھاگتے ہیں۔ امام عشق محبت نے کہا تھا نا کہ وہ سوئے لالا زار پھرتے ہیں، تیرے دن آئے بہار پھرتے ہیں، جو تیرے گھر سے یار پھرتے ہیں، در بدر یوں ہی خار پھرتے ہیں۔ عزت چاہیے نبی کے بارگاہ میں آ، تمہیں اب امن چاہیے نبی کے بارگاہ میں آ، کرم چاہیے نبی کے بارگاہ میں آ، فضل خدا چاہتے ہو نبی کے بارگاہ میں آ، خدا کا کرم چاہتے ہو نبی کے بارگاہ میں آ، مزدہ چاہتے ہو بخشش کا تو نبی کے بارگاہ میں آ، اگر جنت چاہیے نبی کے بارگاہ میں آ، کتنا بڑا پاپی ہو اگر ان پاپ کو دھونا چاہتے ہو تو نبی کے بارگاہ میں۔ یہ دنیا دار میں ماشاء اللہ کہیں سبحان اللہ، میرا بچہ کہہ دیا نبی کے بارگاہ میں آنا پڑے گا، یہ بچہ کہہ رہا ہے نبی کی بارگاہ میں۔ ابھی میرے نبی کے نبی کا عشق جب چڑھتا ہے تو بچہ بھی بولتا ہے۔ میرے امام نے کہا تھا نا اس خاندان کے لیے، یہ تو الگ خاندان کا بچہ ہے، اس خاندان کے لیے نبی نے کہا تیری نسل پاک میں ہے بچہ بچہ نور کا، تو ہے آئے نور تیرا سب گھرانہ نور کا، اس خاندان سے جو جڑ جاتا ہے وہ بچہ بھی
नूरानी बन जाता है। अभी आप समझे ना समझे मगर ये बच्चा समझ गया माशाअल्लाह। नबी के बारगाह में आना, अल्लाह इस बच्चे को सलामत रखे, अल्लाह इस बच्चे के माँ बाप की मग़फ़िरत फरमा, ये बच्चे के दिल में अल्लाह नबी की मोहब्बत डाल दे और हम सब के दिल में खुदा नबी की मोहब्बत। गुनाह किए हो, कुरान ने कहा जाओ का बख्शिश चाहिए, कुरान ने कहा जाओ का, कुरान ने कहा जाओ का, वलो अन्नहुम इज़ ज़लमू अनफुसहुम जाओ का, फिर आओ कहा नबी के बारगाह में। वो कोई उम्रा करने गए यहाँ से, कोई हज करने गए हैं, उनको पता होगा माशाअल्लाह। गुंबद खतरा के पास बैठेंगे ना, वो 2-3 मुतबा आ जाता है, वो लाल रुमाल वाला आता है, इधर क्या करता है, यहाँ क्यों बैठे हो, काबा उधर है, इधर कुछ नहीं है। वो नबी के दर से वहाँ भी भगाने की कोशिश करता है। कुछ लोग वहाँ से आते हैं तो यहाँ बोलते हैं फातिहा मत करो, कुछ नहीं होता। वो ऐसे सीख के आता है, वहाँ से आके यहाँ बोलता है, उसकी बोली यहाँ बोलता है, जिंदगी गुजारी यहाँ का खाया जिंदगी में भूल गया, और वहाँ गया तो बदमज़हब वो दुश्मन मुस्तफ़ा की बोली लेके आता है, कुछ नहीं होता। अल्लाह से मांगो, नबी से मत मांगो। उसको कहिए कि अल्लाह ही ने कहा बख्शिश चाहो तो नबी के बारगाह में जाओ। अब क्या करेगा, दुनिया के लोगों को खुदा मुस्तफ़ा के बारगाह में बुला रहा है, और ये जाकर के बंदा वहाँ से भगाने की बात करता है। वो लाल रुमाल वाला कर इधर मत, इधर कुछ नहीं है, इधर कुछ नहीं है। तो हमने कहा था अरे नादा, खुदा तो यही बुला रहा है, खुदा यही बुला रहा है, और तू यहाँ से दूर करने की कोशिश करता। बोले किधर है, मैंने कही कुरान में है। अल्लाह ने कहा अल्लाह ने कहा हिंदुस्तान में गुनाह किया, नबी के बारगाह में आ। पाकिस्तान में गुनाह किया, नबी के बारगाह में आ। बांग्लादेश में गुनाह किया, नबी के बारगाह में आ। और यहाँ आके करो क्या, तो कुरान ने खुद ही फैसला किया, जाओ का फस्तगफिरुल्लाह। अब यहाँ आकर के खुदा से माफी मांगो। रब ने कहा क्या हम यहाँ से खुदा से माफी नहीं मांग सकते? क्या दुनिया का मुसलमान जहाँ वहीं से खुदा से माफी नहीं मांग सकता? मांग सकता, मगर खुदा ने क्या कहा, जाओ का, इधर आओ, फस्तगफिरुल्लाह। और यहाँ आकर के अल्लाह से इस्तिग़फ़ार करो, फस्तगफिरुल्लाह, अल्लाह से यहाँ माफी मांगो। कह दो मौला मैंने गुनाह किया, मुझे बख्श दे। कहाँ? रौज़े रसूल के पास आकर बारगाह मुस्तफ़ा में आओ और यहाँ आके कहो मौला मुझे बख्श दे, मुझे माफ कर दे। अल्लाह ने कहा अभी भी तौबा कबूल नहीं, अभी भी माफ नहीं, फिर क्या? अल्लाह फरमाता वस्तगफर लहुमुर रसूल, जो तू दुआ कर रहा है, जो तू माफी चाहता है, जो तू बख्शिश चाहता है, उस बख्शिश के पेज पर मेरे नबी मुहर लगा दे। नबी भी कह दे खुदा इसको बख्श दे, दरे मुस्तफा में आ, यहाँ तौबा कर, खुदा के हुजूर माफी मांग, और फिर नबी भी दुआ कर दे मौला इसको बख्श दे। ये कुरान है, कुरान किसी दुनियादार की किताब नहीं, किसी दुनियादार की बोली नहीं, ये परवरदिगार आलम की बोली है। रब फरमाता फस्तगफिरुल्लाह, यहाँ के तौबा करो, वस्तगफर लहुमुर रसूल, और नबी भी तुम्हारे लिए बख्शिश की दुआ कर दे। अब क्या होगा? तब खुदा कहता है लवजदुल्लाह तव्वाबर रहीमा, तो जरूर खुदा को बहुत तौबा कबूल करने वाला पाएगा। ये है कुरान प्यारे। बरनगर के मुसलमानों को कुरान ने सेहन दे दिया, शबे बरात में बख्शिश चाहते हो तो दरे मुस्तफा में आओ। अब यहाँ के गरीब मुसलमान खाए अल्लाह, पैसा नहीं, दौलत नहीं, माल नहीं, जाए मदीना मुनव्वरा, कैसा परेशान है, तौबा वही कबूल होती है। अब करे क्या जी? ये बात है कुरान है। एक बदवी, एक देहाती मुसलमान सरकार के विसाल के बाद मदीना मुनव्वरा आया, और आने के बाद सरकार के रोज़े पाक की मिट्टी को उठा के सर पे डालने लगा और कहने लगा या अल्लाह तूने कहा कि जुल्म करो तो नबी के बारगाह में आओ, मेरे मौला यहाँ तक आना मेरा काम था, रसूल अब आप करम फरमा दें कि खुदा मुझे माफ कर दे। तो सरकार के रोज़े अतर से आवाज आई, ऐ मेरा गुलाम, आना तेरा काम था, बख्शवाना मेरा काम। आवाज़ जा, रब ने तेरी खताओं को माफ फरमा दिया।
دیا، رب نے معاف کر دیا۔ اب سوال یہ کہ ہم جائیں کیسے؟ تو علماء فرماتے ہیں، صلحاء فرماتے ہیں، فقہاء فرماتے ہیں کہ اگر تمہاری طاقت نہیں مدینہ منورہ جانے کی، برنگر میں ہو، ہاتھ اٹھاؤ، دعا کرو، یا اللہ میں نے گناہ کیا، ظلم کیا، خطائیں کی، میں تیری بارگاہ میں نبی کو وسیلہ لاتا ہوں، مولا میں تیرے حضور تیرے درمیان میں نبی کو لاتا ہوں، اس نبی کی تو پھر مجھے بخش دے۔ علماء فرماتے ہیں دعا میں نبی کا وسیلہ دینا نبی کے بارگاہ میں آنے کے برابر ہی ہے۔ اگر تم مدینہ نہیں آ سکتے، وسیلہ دے دو نبی کا، مطلب نبی کی بارگاہ میں آ گیا، جب وسیلہ دعا میں دے گا خدا تجھے معاف کرنا۔ اللہ نے کہا یا ایھا الذین آمنوا توبوا الی اللہ توبۃ نصوحا، سچی توبہ کرو۔ اس کی برکتیں بھی بڑی ہیں، توبہ کرنے کی بڑی برکت ہے، توبہ کرنے کی بے شمار فضیلتیں ہیں، اور توبہ کرنے سے بندہ ذلیل نہیں ہوتا، جو جتنے بار توبہ کرے خدا اتنی عزتوں سے مالا مال فرماتا ہے۔ اس لیے آج کی رات دل سے توبہ کریں گے انشاءاللہ، دل سے توبہ کریں گے انشاءاللہ، ہر قسم کے گناہ سے، ہم سے جو بھی گناہ ہو چکا ہے تمام گناہوں سے توبہ کریں گے انشاءاللہ۔ ہاں، ہر جگہ نہیں بیٹھیے گا، کہیں توبہ آپ کی بھی ختم نہ ہو جائے، ہر کسی کے ساتھ مت رہیے گا۔ کس کے ساتھ رہے؟ تو قرآن نے کہا نبی کے ساتھ رہے۔ جنت کس کو ملے گی؟ جو نبی کے ساتھ آئے گا۔ مزدائے بخشش کس کو ملے گی؟ جو نبی کے ساتھ آئے گا۔ قرآن نے کہا نبی جس دن خدا رسوا نہ کرے گا نبی کو، والذین آمنوا معہ، اور جو نبی کے ساتھ یہاں پہ ان کو خدا رسوا نہیں کرے گا۔ تو پھر نبی کے ساتھ دنیا میں رہنا ہے، نبی کے دامن کو چھوڑے گا بندہ برباد ہو جائے گا۔ قرآن کریم کا 7واں پارہ ہے، سورہ انعام ہے، رکوع نمبر 14 ہے غالباً، اور آیت نمبر 68 68 ہے۔ اللہ رب العالمین کا ارشاد عالی شان ہے وَإِمَّا يُنْسِيَنَّكَ الشَّيْطَانُ فَلَا تَقْعُدْ بَعْدَ الذِّكْرِ مَعَ الْقَوْمِ الظَّالِمِينَ۔ یہ قرآن ہے سورہ انعام کی آیت نمبر 68۔ اللہ فرماتا ہے سنو بندہ، اے میرے بندہ سن، کبھی تم کو شیطان بھلا دے، شیطان تم کو غافل کر دے، بلایا دے، ہے نا، تو پھر فلا تقعد بعد الذکر مع القوم الظالمین، یاد آنے پر ظالموں کے پاس نہیں بیٹھنا۔ یعنی کہ بھی بھول سے ظالم کے پاس بیٹھ گئے ہو، جو خدا کے نافرمان، جو نبی کے بارگاہ سے دور ہے، کبھی ان کے پاس بیٹھے ہو، قرآن کہتا ہے جب یاد آ جائے کہ تو یاد شیطان کے بھلا دینے سے ظالم کے پاس بیٹھ گیا تھا، اب یاد آ گیا، تو قرآن میں اللہ فرماتا فلا تقعد، اب کبھی بیٹھنا نہیں۔ اگر تو ایمان کے سلامتی چاہتا ہے تو پھر ظالم کے پاس بیٹھنا نہیں۔ ظالم کون؟ حق غصب کرنے والا ظالم، کسی پر ظلم کرنے والا ظالم، کسی کو یوں ہی مارنے والا ظالم، کسی کا حق دبا لینے والا ظالم، اپنے آپ پر ظلم کرنے والا، اپنے آپ پر ہی ظالم، گناہ کرنے والا اپنے اوپر ظلم کرتا ہے۔ ظالم بڑے چھوٹے چھوٹے ہوتے ہیں، لیکن سب سے بڑا ظالم وہ ہے جو نبی کا کھائے مگر نبی کا نہ گائے، پلس نبی کی بارگاہ سے جڑنے والوں کو نبی سے دور کرنے کی بات کرے، یہ سب سے بڑا ظالم ہے۔ قرآن نے کہا جب یاد آ جائے تو ان کے پاس بیٹھنا، یہ قرآن ہے، میں اپنی بات گھر کی بات نہیں کرتا، یہ قرآن کی بات ہے۔ آپ اٹھائیں، شک لگے تو قرآن کھول کے دیکھیں، آپ سورہ انعام کی آیت نمبر 68 ترجمہ پڑھ کے دیکھیں کنزول ایمان کی۔ رب نے کہا شیطان بھلا دے، یاد آنے پر ظالم کے پاس بیٹھنا نہیں۔ کون ظالم؟ جو نبی کے بارگاہ سے آپ کو دور کرنے کی بات کری۔ میرے امام عشق و محبت نے 100 سال پہلے کہا تھا نا، سونا جنگل رات اندھیری چھائی بدلی کالی ہے، سونے والوں جاگتے رہیے، چوروں کے رکھوالی ہے۔ آج ہم کیا کہتے ہیں؟ ارے کچھ نہیں ہوتا، ان کا دل ان کے پاس ہے، ان کا خیال ان کے پاس ہے، میرا خیال میرے پاس ہے، ان کے پاس بیٹھنے سے کچھ نہیں ہوتا۔ امام عشق و محبت نے کہا سونا پاس ہے، سونا بن ہے، سونا زہر ہے، اٹھ پیارے، تو کہتا ہے میٹھی نیند ہے، تیری مت ہی نرالی ہے۔ ارے او اے اللہ کے بندے، سنی جنتی مسلمان، تیرے پاس تو ایمان، سونا یعنی ایمان ہے، سونا یعنی ایمان ہے، اور تو جنگل میں ہے، تنے
تنہا اور پھر سونے کی بات کرتا ہے، جبکہ دائیں بائیں آگے پیچھے ایمان کا لٹیرا موجود ہے. اس لیے ایمان کے دولت کو بچانا چاہتا ہے تو آنکھیں کھول کے رکھ، یعنی ہوشیار ہے. یہ مت کہہ کہ وہاں بیٹھنے سے کچھ نہیں ہوتا. اگر بد مذہبوں کے پاس بیٹھنے سے نقصان نہیں ہوتا تو پھر خدا نے کیوں کہا فلا تقل بعد الذکر مع القوم الظالمین؟ کیا ہم لوگ قرآن سے زیادہ جانتے ہیں کیا؟ قرآن میں رب نے کہا نا، رب کی حکمت ہے نا، اور اپنے فرمان جاری کیا نا، تو کیا کسی انسان کے اندر اتنی طاقت ہے، جرأت ہے کہ وہ اللہ کے فرمان پر اپنا فرمان پیش کرے؟ رب نے کہا فلا تقعد بعد الذکر مع القوم الظالمین. تو پھر کیسے کون سے منہ سے لوگ کہہ دیتے کچھ نہیں ہوتا؟ پھر جو کچھ ہوتا اسی کی صحبت سے ہوتا. کسی نے کہا نا کہ صحبت صالح تھوڑا صالح کنت، صحبت تالے تھوڑا تالے کنت ہو جاتی ہے، ہو جاتا ہے صحبت کا اثر، انسان کا در و دیوار بدل جاتے ہیں. اس لیے اہل غیرے کے پاس نہ بیٹھے. کب کوئی آئے آپ کے ایمان کے دولت کو چرا لے. بہت لوگ کہتے کچھ نہیں ہوتا، سب چلتا ہے. سب نہیں چلتا، جو شریعت چلائے وہی چلتا ہے. آپ کے چلانے سے کچھ چلتا نہیں. سنیے مسئلہ ہے بد مذہب کے پاس بیٹھنا، ان سے دوستی کرنا، ان سے میل ملاپ کرنا. معاذ اللہ قرآن نے کہا کہ ان سے دور رہو، اس لیے کہ ان کے ساتھ بیٹھنا حرام ہے. بیٹھنا اب آپ کہیں گے قرآن میں بھی ہے. ہاں قرآن میں ہے. 28 پارہ سورۃ المجادلہ کی بالکل آخری آیت ہے. سورۃ المجادلہ کی آخری آیت اللہ فرماتا ہے کہ لا تجد قوما یؤمنون باللہ والیوم الآخر یوادون من حاد اللہ ورسولہ ولو کانوا آباءهم او ابناءهم او اخوانهم او عشیرتهم اولئک کتب فی قلوبهم الایمان وأیدهم بروح منہ. یہ رب العالمین کا فرمان ہے. اللہ نے فرمایا تم نہ پاؤ گے ان لوگوں کو، لا تجدوا قوما، ایسی قوم کو تم نہ پاؤ گے، یؤمنون باللہ والیوم الآخر، جو اللہ پر ایمان رکھے، قیامت پر ایمان رکھے، یوادون، دوستی کرے ان سے، من حاد اللہ ورسولہ، جو خدا سے دشمنی کرے، رسول سے دشمنی کرے. یہ قرآن ہے. اور آپ نے 1400 سال پہلے قرآن میں اتار دیا اور آنکھیں کھولنے کے لیے مسلمانوں کو پیغام دیا. اگر تم مسلمان ہو، اگر اللہ پر ایمان رکھتے ہو، قیامت پر ایمان رکھتے ہو، تو اللہ نے کہا ایمان قیامت پر رکھنے والا، اللہ پر ایمان رکھنے والا کبھی بھی ان سے دوستی نہیں کرے گا جس نے اللہ رسول سے دشمنی کی. جو خدا کا مخالف ہو، جو رسول کا مخالف ہو، قرآن نے کہا ان سے دوستی نہیں کرے گا. وہ مخالفت کرنے والا اگرچہ اس کا باپ ہی کیوں نہ، ولو کانوا آباءهم، اگرچہ ان کا باپ ہو، اور اخوانهم اور ابناءهم، اگرچہ ان کا بیٹا ہو، اور اخوانهم، اگرچہ ان کا بھائی ہو، اور عشیرتهم، اگرچہ ان کا رشتہ دار کنبا خاندان کیوں نہ ہو. یعنی اللہ رسول کی مخالفت کرنے والا باپ ہو، بیٹا ہو، بھائی ہو، خاندان کیوں نہ ہو، اللہ فرماتا ہے جو خدا پر ایمان رکھے گا، قیامت پر ایمان رکھے گا، وہ کبھی بھی ان سے دوستی نہیں کرے گا. اور جو دوستی نہیں کرتا، اللہ فرماتا ہے یہ تو وہ لوگ ہیں جن کے دل میں خدا نے ایمان کو نقش فرما دیا ہے. تو قرآن ہے قرآن، اس لیے ایمان کی خیر منائیے. اگر کوئی بندہ ان باتوں کو نہ سمجھے اور پھر بھی کسی بد مذہب کی جنازے کی نماز پڑھ لے، اگر کوئی دیوبندیوں کی جنازے کی نماز میں شرکت کر لے، اگر کوئی وہابی کی جنازے کی نماز میں شرکت کر لے، تو علماء فقہا کا فتویٰ ہے کہ جو ان کے لیے مغفرت کی دعا کرے گا، جو ان کی جنازے کی نماز پڑھے گا، وہ اسی وقت اسلام سے باہر ہو جائے گا. اس وقت ایمان سے گیا، ایمان ختم. اگر شادی شدہ ہے تو نکاح ختم، اگر کسی پیر سے مرید ہے تو بیعت ختم. کسی بھی بد مذہب کی جنازے کی نماز پڑھنے سے یا کسی بد مذہب کے سیم وغیرہ میں شامل ہو کر کے ان کے لیے مغفرت کی دعا کرنے سے تمام فقہا فرماتے ہیں بندہ کافر ہو جائے. اور جنہوں نے بھی معاملہ پڑھ لیا ہے ان پر تجدید ایمان لازم ہے، تجدید بیعت لازم ہے، تجدید نکاح لازم ہے. یعنی خدا نہ خواستہ کسی بد مذہب کی جنازے کی نماز پڑھ لیا، اب سمجھ میں آیا مسئلہ کہ بیوی گئی، ایمان گیا، تو بیوی سے نیا نکاح کرنا پڑے گا.
نہیں کرے گا جب تک بیوی کے ساتھ سوئے گا خالص زنا ہوگا، حرام ہوگا، زناکاری والا کام ہوتا ہے۔ آپ کیا سمجھتے ہیں؟ بہت آسان ہے کہ جو چاہا کر لیا، جو سمجھ میں آ کر لیا۔ نہیں پیارے، مصطفیٰ کا دیوانہ ہر جگہ وہ نہیں مانتا ہے۔ ایک انسان کھانا اچھا کھاتا ہے، آپ سڑا ہوا سیب نہ کھاؤ، سڑا ہوا امرود نہ کھاؤ، سڑا ہوا کھانا نہ کھاؤ، سڑا ہوا چاول نہ کھاؤ، خراب ہوئی روٹی نہ کھاؤ، خراب سالن نہ کھاؤ۔ اور جب بات ایمان کی بچانے کی آئے تو کچھ بھی چلتا ہے۔ آپ کو کھٹا پھل نہ چلے، آپ کو بدبودار کھانا نہ چلے، آپ کو سڑا ہوا پھل نہ چلے، اور جب بات ایمان بچانے کی آئے تو کچھ بھی چل جائے نہیں۔ جانتے ان لوگوں کا عقیدہ کیا ہے؟ معاذ اللہ رب العالمین، ان بد مذہبوں سے ہمیں کوئی دشمنی نہیں، مگر انہوں نے ہمارے نبی کی شان میں اتنی بکواس بازی کی کہ اگر باپ کے بارے کہتا تو آپ تلوار لے کر نکل جاتے، لاٹھی لے کر نکلتے۔ نبی کی شان میں گستاخی کی۔ جانتے ہیں آج بھی لوگ کہتے ہیں سنیو تم شب برات کیوں مناتے ہو؟ کہاں پروف ہے؟ کیوں مناتے ہو؟ شب برات میں قرآن پڑھتے ہیں، نماز پڑھتے ہیں، توبہ کرتے ہیں، اس سے بھی منع کر رہا ہے ذات مت کرو یہ سب۔ کیوں منع؟ تو شب برات برسوں سے خود ہمارے نبی نے شب برات منائی ہے۔ سیدہ عائشہ صدیقہ رضی اللہ تعالیٰ عنہ راوی ہیں، خود فرماتی میں نے نبی کو دیکھا 15ویں شعبان کی رات، میرے آقا جنت البقیع مدینہ کا قبرستان، وہاں جا کر کے دعائیں مانگ رہے ہیں۔ میں نے پوچھا آقا یہ کیا ہے؟ نبی نے کہا عائشہ تم نہیں جانتی یہ 15ویں شعبان المعظم کی رات ہے، شب برات ہے۔ عرض کی میرے آقا کیا ہے یہ؟ نبی نے فرمایا تھا اے عائشہ اس رات میں اللہ تبارک و تعالیٰ بے شمار گنہگاروں کو جہنم سے آزاد فرما دیتا ہے۔ نبی نے شب برات میں دعائیں مانگی، قبرستان تشریف لے کر کے امت کو پیغام دیا آج معافی مانگو خدا تمہاری خطاؤں کو معاف کر دے گا۔ نبی نے شب برات منائی، صحابہ نے منائی، ہمارے صلحاء نے منائی، اولیاء نے یہ رات منائی، اور ہم کو کہتے ہیں کیوں مناتے ہو شب برات؟ کہاں ذکر ہے؟ ابھی میں نے شاہ جلال پورہ میں کہا تھا، میں اس کو ریپیٹ کر دیتا ہوں۔ 3 راتیں مسلمان خوشی سے مناتے ہیں، شب معراج، شب برات اور شب قدر، مگر ظالم کہتا شب معراج کی کوئی حیثیت نہیں، شب برات کی کوئی حیثیت نہیں۔ کیوں مناتے ہو سب شب قدر شب برات؟ کچھ نہیں ہوتا، کہاں ہے ثبوت؟ تو کبھی کوئی ظالم کہے نا شب برات منانے کا ذکر کہاں ملتا ہے، ثبوت کہاں ہے؟ تو ان سے کہیے گا شب برات نہیں منانے کا ذکر کہاں لکھا ہے؟ تو ثابت کر بتا کہاں لکھا ہے کہ شب برات نہ مناؤ؟ تو جواب دے کہاں لکھا ہے شب معراج نہ مناؤ؟ تو بتا کہاں لکھا ہے شب قدر نہ مناؤ؟ ہم سے پوچھے گا، تو بتا نا یہ ناجائز ہے کہاں لکھا ہے، یہ حرام ہے کہاں لکھا ہے، یہ غلط ہے کہاں لکھا ہے؟ بتا قرآن میں کہاں لکھا ہے شب برات نہیں منانی چاہیے؟ پوچھو ان سے کبھی کیوں منع کرتے ہو؟ کہاں لکھا ہے کہ فاتحہ کرنا ناجائز ہے؟ بتاؤ تم قرآن کریم میں کہاں لکھا ہے فاتحہ نہیں کرنی چاہیے؟ ہم سے پوچھتے ہو کہ فاتحہ کرنا کہاں لکھا ہے؟ قرآن سے ثبوت دو۔ اجی غلط ہے تو تم بتاؤ یہ کام غلط ہے، غلط ہے۔ وہابیوں کے نکاح میں اللہ کے نبی نے تو یہاں تک کہا کہ وہی مریض ہو، اگر وہ مریض ہو تو ان کو دیکھنے مت جاؤ۔ یہ نبی کا فرمان ہے کہ کبھی بد مذہب بیمار پڑ جائے تو عیادت کرنے مت جاؤ، ان کے ساتھ نماز نہ پڑھو، ان کی نماز نہ پڑھو، نبی نے صاف منع کر دیا ہے۔ یہ بتا دیں گے انشاءاللہ، تقریر ہونے دیجیے، آخر میں پوچھے گا، کہتے سبحان اللہ۔ بات سمجھ میں آ رہی ہے؟ سب لوگ پیچھے بولے سمجھ میں آ رہی؟ کہتے سبحان اللہ، طرف پہ کہیں سبحان اللہ۔ یہ شب برات ہے، قرآن پڑھیے، نماز پڑھیے، عبادت کیجیے، ذکر کیجیے، لیکن ایمان ہوگا تو قبول۔ یہ تمام عبادتیں قبول ہوتی ہے ایمان کے بغیر، ایمان نہیں ہو تو سب فضول ہے، اور ایمان ہو تو سب قبول ہے۔ یہ عبادتیں، ریاضتیں، تلاوتیں کام آئے گی ایمان کی وجہ سے۔ اگر ایمان ہی نہیں پیارے تو اس کو کرے گا کیا؟ پہلے ان تمام اعمال کی کھیتی کرنے کے لیے ایمان کی زمین چاہیے۔ ایمان کی زمین ہی نہ ہو تو یہ اعمال کا پیڑ لگائے گا کہاں پہ؟ اس لیے تمام عبادتیں قبول ہوگی انشاءاللہ، لیکن شرط ایمان کا ہونا۔ ایمان نہیں تو سب فضول ہے۔ بہرحال تو ان لوگوں سے دور رہیے، کہتے کہاں لکھا ہے کہ فاتحہ کرنی چاہیے؟ تو کہ ان سے پوچھے کہاں لکھا ہے کہ فاتحہ نہیں کرنی چاہیے؟
بتا کس حدیث میں، بتا قرآن کریم کی کس آیت میں منع ہے کہ فاتحہ مت کرو، پھر ہم بتائیں گے کہ فاتحہ کرنے کا ذکر کہاں ملتا ہے۔ تو بولتے شب برات کا ذکر کہاں، ان سے پوچھیں کہ شب برات نہیں منائے قرآن میں کہاں لکھا ہے، ورنہ ذکر تو ہے۔ 15واں پارہ پڑھیے، سورہ بنی اسرائیل بالکل پہلی آیت ہے۔ اللہ رب العالمین فرماتا ہے سبحان الذی اسریٰ بعبدہ لیلا من المسجد الحرام الی المسجد الاقصی، یہ ہے نا قرآن 15واں پارہ بالکل پہلی آیت ہے۔ اللہ نے کہا کہ پاک ہے وہ ذات جو لے گیا اپنے بندے کو راتوں رات، کب لے گیا؟ لیلم، راتوں رات، کہاں سے کہاں تک؟ من المسجد الحرام الی المسجد الاقصی، اللہ خود کہتا ہے کہ خدا اپنے بندے کو رات میں لے گیا مسجد حرام سے مسجد اقصی تک۔ ہم نے کہا نادان، ایمان ہوتا تو اس قسم کی بولی نہیں بولتا۔ شب معراج کا ذکر قرآن کریم کے 15ویں پارے میں اللہ نے خود کر دیا۔ اور بولتے شب برات کا ذکر کہا ہے قرآن کریم 25واں پارہ سورہ دخان کی آیت نمبر 4، اللہ فرماتا فیہا یفرق کل امر حکیم، اس رات میں بانٹ دیا جاتا ہے ہر حکمت والا کام۔ یہ کون سی رات ہے؟ علماء فقہاء فرماتے ہیں یہ شب برات کی رات ہے۔ فیہا، اس رات میں یعنی شب برات میں اللہ تبارک و تعالی حکمت والا کام بانٹ دیتا ہے۔ اور شب قدر کا ذکر کہا ہے قرآن کریم 30واں پارہ سورۃ القدر میں اللہ نے بیان فرما دیا انا انزلناه فی لیلۃ القدر وما ادراک ما لیلۃ القدر لیلۃ القدر خیر من الف شہر۔ شب قدر کا ذکر اللہ نے سورہ قدر میں کر دیا، یعنی ہم جو 3 بڑی بڑی راتیں مناتے ہیں ان تمام راتوں کا ذکر اللہ نے قرآن کریم میں کر دیا ہے۔ شب معراج 15ویں پارے میں، شب برات 25ویں پارے میں، اور شب قدر 30ویں پارے میں۔ ظالم اب بھی کہتا سنیوں سے مت مناؤ، تو ان سے کہنا ارے تیری بات ہوگی، خدا نے شب برات بد عقیدوں کو نہیں خوش عقیدوں کو عطا فرمایا۔ اللہ نے شب معراج بد عقیدوں کو نہیں خدا نے مصطفیٰ کو عطا فرمایا ہے۔ اللہ نے شب قدر بد مذہبوں کو نہیں خدا نے خواجہ کو عطا کیا ہے۔ خدا نے غوث کو خدا نے شب قدر عطا کیا ہے۔ خدا نے حسین کو خدا نے شب قدر عطا کیا ہے۔ علی کے چاہنے والوں کو خدا نے شب معراج عطا فرمائی ہے۔ عثمان غنی سے پیار کرنے والوں کو خدا نے شب برات عطا فرمائی ہے۔ فاروق اعظم سے دل لگانے والوں کو خدا نے شب قدر عطا فرمائی ہے۔ صدیق اکبر سے دل لگانے محبت کرنے والوں کو خدا نے، ان خوش عقیدہ جنتی مسلمانوں کو اللہ نے شب معراج، شب برات، شب قدر کی دولت سے مالا مال فرمایا۔ یہ حصہ بد مذہبوں کے نصیب میں نہیں تھا، اس لیے کہ کہاں لکھا ہے؟ ہم کہتے خوش عقیدہ بن جا، ہر جگہ تم کو شب قدر نظر آئے۔ یہ ہے تو کیا جو آپ کو نماز سے روکے، شب برات میں آپ کو نماز پڑھنے سے، نماز پڑھنے سے، دل کو روزہ رکھنے سے، رات میں توبہ کرنے سے، قرآن پڑھنے سے جو منع کرے، کیا آپ بھی ان کے ہاتھ میں ہاتھ دیجیے گا؟ بولے بھائی، بولے قبرستان جاتے ہو فاتحہ پڑھنے کے لیے، باپ کی، ماں کی، بھائی کی قبر پر کہاں لکھا ہے؟ تو جو آپ کو آپ کے باپ کی قبر پر جانے سے منع کرے، کیا آپ بھی اس سے مصافحہ کیجیے گا؟ کریں گے بھائی؟ پھر آپ کے باپ سے آپ کو جدا کر دے، بھائی سے آپ کو جدا کرے، ماں سے آپ کو جدا کر دے، غریب نواز سے آپ کو جدا کر دے، کہاں لکھا عرس مناؤ؟ غوث سے آپ کو جدا کر دے، کہاں لکھا عرس مناؤ؟ امام حسین سے جدا کر دے، کہاں لکھا محرم میں نہیں امام حسین کے نام پہ کھچڑا پکاؤ، حلوہ اور شربت بناؤ، کہاں لکھا ہے؟ جو آپ کو امام حسین سے دور کرے، مولا علی سے دور کرے، نبی سے دور کرے، کہاں لکھا ہے؟ یا نبی سلام علیہ کا پڑھو۔ جو آپ کے باپ سے لے کر کے نبی پاک تک آپ کو جدا کر دے، کیا آپ بھی ان سے مصافحہ کیجیے گا؟ بولے بھائی، کریں گے؟ دور رہیں گے انشاءاللہ۔ ایمان بچانا ہے تو ایمان کے لٹوروں سے بولے ذرا دور، ہاں، ورنہ یہ کبھی بھی آپ کا ایمان مار دے گا اور آپ کو پتہ تک نہیں چلے گا۔ کل جو یہاں سلام پڑھتا تھا، کیا گیا عرب وہاں سے آ کے بتا فاتحہ مت کر، کی نے لکھا نہیں، کہیں نہیں لکھا ہے، تو ہم نے کہا قرآن میں تو بھی لکھا ہوا نہیں، پھر تو کیوں آ گیا؟ تو ذکر دکھا تیرا قرآن میں تیرے نام سے نہیں لکھا ہوا ہے، حدیث میں تیرا ذکر بتا دے کہاں لکھا ہے، تو کدھر ہے تیرا ذکر؟ پھر تیرے بارے کیا ہو جائے گا؟
فاتحہ حرام نبی کے زمانے میں نہیں تھا، شب برات حرام، شب قدر حرام. ہم نے کہا تو بھی نہیں تھا نبی کے زمانے میں، تیرا باپ بھی نہیں تھا، پھر تو کیا ہو گیا؟ کہاں جائے گا؟ یہ لوگ صرف سنیوں کو اپنے نبی سے ولیوں سے دور کرنا چاہتے ہیں. میرے یارو، ایک مسلمان کے لیے اصلی دولت کیا ہے؟ ایمان. اصلی دولت ایمان بچے گا تو ہی کامیاب ہے، ورنہ ایمان گیا تو ناکام ہے. ان لوگوں سے دور رہے، ان کو گھر میں نہ آنے دیں اور ان کو ان کے گھر میں بھی نہ جانے دیں. بہت لوگ کہتے ہیں مسجد میں آتے ہیں، آنے دو، کچھ نہیں ہوتا. بھئی آپ کے گھر کا پروٹوکول ہے، سمجھتے پروٹوکول؟ آپ کے گھر کا پروٹوکول ہے، آپ کے محلے کا پروٹوکول ہے، آپ کے معاشرے کا پروٹوکول ہے. مسجد کا کوئی پروٹوکول نہیں. آپ کے بیڈ روم میں ہر کوئی آ جاتا کیا؟ آپ کے گھر میں اگر 4 کمرہ ہے، ایک ہال ہے، تو بیڈ روم ہے، ایک کچن ہے. آپ جس بیڈ روم میں اپنی بیوی کے ساتھ آرام فرما ہوتے ہیں، کبھی کوئی نیا انسان آ جائے تو اس کو بیڈ روم میں لے جائیں گے کہ ہال میں لے جائیں گے؟ ذرا بولے بھائی. ایک انجانا انسان ہے جس کو کبھی دیکھا نہیں ہے، بھائی لوگ رشتے دار کو بیڈ روم میں نہیں لے جاتے ہیں، ہال میں رکھتے ہیں. بیڈ روم نہ، یہ تو میرا پرسنل ہے، یہاں سب کی انٹری نہیں ہے، سب کی انٹری نہیں ہے. کیوں؟ بیڈ روم ہے، ہال میں آؤ چائے پی کے چلے جاؤ، لیکن بیڈ روم میں ہر کسی کی انٹری نہیں. یہ پروٹوکول ہے. تو تمہارا بیڈ روم کا اچھا پروٹوکول، مسجد میں کوئی بھی آ جائے، بد مذہب بھی آئے، گستاخ نبی بھی آئے، غریب نواز کو نہیں ماننے والا کوئی بھی آئے اور ہمارے بازو میں کھڑے ہو کے نماز ہماری خراب کرے. مسئلہ ہے کہ اگر کوئی بد مذہب، فتویٰ رضویہ، فتویٰ فیض الرسول میرے پاس سے پڑھ لیجیے گا، کہ اگر کوئی بد مذہب سنیوں کے مسجد میں صف میں آ کے گھس جائے، جس صف میں بد مذہب کھڑا ہوگا وہ پوری صف کی نماز خراب ہو جائے گی. اب ان کی وجہ سے نماز خراب کریں گے آپ کی مرضی، آپ کرو. اس لیے میرے یارو، اگر خدا ناخواستہ ان سے کوئی لین دین ہے تو گھر کے باہر، مسجد کے باہر. مسجد میں کوئی ان لوگوں سے وابستہ نہیں ہونا چاہیے. جو کچھ ہے وہ باہر، ٹھیک ہے، کاروبار ہے، بزنس سے باہر ہوگا، لیکن جس طرح تو میرے گھر میں نہیں آ سکتا اسی طرح تو ہماری مسجد میں بھی نہیں آ سکتا. اپنی ایمان بچائیے، اپنی نماز بچائیے، اپنے بچوں کو ان سے بچائیے. کوئی لوگ بولتے ہیں آنے تو کچھ نہیں ہوتا. آج نہیں پتا چلتا، پتا چلے گا مرنے کے بعد کہ ان کی آنے کی وجہ سے کیا کیا ہوتا ہے. اس لیے اپنے ایمان کو بچانا چاہتے ہیں تو بد مذہبوں سے اپنے آپ کو دور رکھے. توبہ کریں کہ مل گیا سو مل گیا، آج کے بعد نہیں ملے. یہ کیا مسئلہ ہے کہ سب کے باؤں میں ہاتھ ڈالے، سب چیز اچھی نہیں ہوتی. ہر کوئی اچھا تھوڑی ہو جاتا. دنیا میں ہر انسان ہر کسی کو اچھا نہیں کہتا. کوئی لٹیرے کو اچھا نہیں کہتا، ڈاکو کو اچھا نہیں کہتا ہے، گنڈے کو اچھا نہیں کہتا ہے، بدماش کو اچھا نہیں کہتا ہے. جو اچھا ہے اسی کو اچھا کہتا ہے. جو سنی ہے وہ اچھا، سنی نہیں ہے وہ گندا ہے، اس کو کیوں اچھا کہیں؟ وہ جانے ان کا کام جانے، ہمیں ان سے کوئی واسطہ نہیں ہے. ہمیں اپنے ایمان بچانے کی بات کرنی ہے. اس لیے قرآن کریم میں جگہ جگہ اللہ کا فرمان ہے. 10واں پارہ پڑھیے، سورہ توبہ پڑھیے، سورہ منافقون پڑھیے، سورہ بقرہ پڑھیے. اللہ رب العالمین شروع میں کہہ دیا ہے. کچھ لوگ وہ ہیں جو کہتے ہیں ہم اللہ پر ایمان لے کر کے آئے. قرآن کہتے وما ہم بمؤمنین، وہ مسلمان آئے ہی نہیں. قرآن ہے یا قرآن پڑھیے، بالکل پہلا پارہ دوسرا پیج، سمجھ میں آیا تھا آپ کو. اس لیے اپنے ایمان کو بچانا ہے. آج سے جو کچھ ہو چکا تھا توبہ کریں گے انشاءاللہ. بد مذہبوں کی صحبت سے بچیں گے انشاءاللہ. ایمان بچائیں گے انشاءاللہ. جو برا، جو خطا، جو برائیاں ہم کر چکے ہیں، آج کی رات توبہ کی رات ہے. توبہ کریں گے انشاءاللہ. توبہ کرنے والے کا فائدہ کتنا ہے؟ آخری بات سن لیجیے. سرکار مولا علی کا زمانہ ہے. جناب سرکار مولا علی مشکل کشا، شیر خدا، فاتح خیبر رضی اللہ تعالیٰ عنہ کا زمانہ ہے. ایک شخص کوفہ میں تھا، جوان تھا، لیکن بڑا گنہگار تھا. بڑا گنہگار تھا، اتنا بڑا گنہگار کہ فاسق کہے اس کو. بہت گناہ کرتا تھا. جب اس جوان کا انتقال ہو گیا نا تو اس کو قبر میں لائے دفنانے کے لیے. سرکار مولا علی بھی ساتھ میں آئے، قبر میں دفنا تھی، اس کو قبر میں رکھ دیا، قبر بند کر دی گئی.
اتنے میں اس کی ماں جو تھی نا بوڑھی دوڑتے روتے روتے آئی اور آ کے کہنے لگی مولا علی سے سرکار میرے بچے کا مجھ کو چہرہ دکھا دیجیے۔ فرمایا کہ بھی قبر بند کر دی گئی ہے، آپ نہیں دکھا سکتے، مسئلہ ختم، پہلے دیکھنا تھا۔ نہیں، بہت رونے لگے۔ سرکار مولا علی کے دامن کو پکڑ کے رونے لگی، حضور کرم فرما دے، مجھے میرے لال کا چہرہ ایک بار دکھا دے۔ جب تڑپی بلکی نا مولا علی نے تو کرم فرما دیا، کہا قبر کھولو، دکھا دو چہرہ بیٹے کا۔ سب لوگ ابھی اگر قبر کھول کے دکھایا جائے گا نا تو جو لوگ نہیں دیکھے تو وہ بھی دیکھنے آئیں گے، دیکھے تو اسے معاملہ کیا ہے۔ قبر کو کھولا گیا، کفن چہرے سے ہٹایا گیا اور دکھایا گیا اس کی امی کو، یہ دیکھو تمہارے بیٹے کا چہرہ۔ مولا علی نے بھی دیکھا، تمام لوگوں نے دیکھا۔ اب جو دیکھ رہے ہیں نا تو کیا دیکھتے ہیں کہ وہ مرنے والے جوان جو گنہگار تھا، بدکار تھا، چہرہ چمک تھا ایسا جیسے 14ویں کا چاند۔ جس نے دیکھا اشش کیا، کیا جوان ہے، کیا نیک کام کیا ہوگا، کتنا اچھا کام کیا ہوگا کہ چہرہ چمک رہا ہے 14ویں کی چاند کی طرح۔ سرکار مولا علی نے قبروں کو بند کر دی گئی۔ مولا علی نے پوچھا یہ کیا کرتا تھا ابھی، اس کا چہرہ اتنا چمکتا دمکتا ہے؟ سبوں نے کہا حضور تو بڑا گنہگار تھا، پاپی تھا، تو بدکار تھا، فاسق تھا یہ انسان۔ مولا علی سبوں کے جواب سنیے تو حیرت میں پڑے کہ لوگوں کا کہنا کچھ اور ہے، چہرہ کچھ اور بتا رہا ہے، لوگ کچھ اور بتا رہے ہیں، چہرہ کچھ اور بتا رہا ہے۔ معاملہ کیا ہے؟ کشمکش میں تھے، گھر گئے، رات کو سو گئے، خواب کیا دیکھا مولا علی رضی اللہ تعالیٰ عنہ نے کہ جس لڑکے کو ہم نے دفنایا تھا وہ نبی کے ساتھ چلے آ رہے ہیں، وہ جوان نبی کے ساتھ، نبی کے بغل میں لگ کے چلے آ رہے ہیں۔ سرکار مولا علی کو نبی نے بشارت دی اور نبی نے کہا مولا علی تم یہ سوچتے ہو نا کہ لوگوں نے اس کے گناہ کی گواہی دی مگر یہ میرے ساتھ چمکتا دمکتا چہرہ کیسے ہے؟ نبی نے کہا یا علی سن لو، بات یہ ہے یہ گناہ کرتا تھا، خطا کرتا تھا مگر دل سے خدا کے بارے میں توبہ کرتا تھا، اپنے گناہ پر نادم ہو کے رویا کرتا تھا، اتنا رویا تھا کہ ان کی آنکھوں سے جو آنسو نکلے تھے وہ چہرے پر نشان پڑ گیا تھا، بس اسی آنسو کے بہنے کی وجہ سے وہ نشان میں خدا نے تاثیر دی، یہ چہرے کی روشنی اسی آنسو بہانے کی برکت کی وجہ سے، یعنی دل سے توبہ کیا تھا، اللہ تبارک و تعالیٰ نے اس کی بخشش فرما دی ہے اور اسی توبہ کی برکت سے خدا نے اس کے چہرے کو نور سے منور کر دیا ہے۔ قرآن یہی کہہ رہا ہے 28 پارہ سورہ تحریم کی آیت نمبر 8، یا ایھا الذین آمنوا توبوا الی اللہ توبۃ نصوحا، ایمان والو دل کے گہرائی سے آئندہ گناہ نہ کرنے کا عہد کر کے خدا کے بارگاہ میں توبہ کرو گے، خدا تم کو جنت میں اعلیٰ مقام عطا فرمائے گا۔ جس دن خدا نبی کو رسوا نہیں کرے گا، جو نبی کے دامن کو پکڑ کے آئے گا خدا اس کو بھی رسوا نہیں فرمائے گا۔ اور آخری بات ملاحظہ کریں، قرآن کریم 29واں پارہ سورہ نوح رکوع نمبر 9 آیت نمبر 10 11 12 اللہ رب العالمین کا ارشاد عالیشان ہے۔ جناب سرکار نوح نے کہا تھا، قرآن میں وہ آیت ہے فَقُلْتُ اسْتَغْفِرُوا رَبَّكُمْ إِنَّهُ كَانَ غَفَّارًا يُرْسِلِ السَّمَاءَ عَلَيْكُم مِّدْرَارًا وَيُمْدِدْكُم بِأَمْوَالٍ وَبَنِينَ وَيَجْعَل لَّكُمْ جَنَّاتٍ وَيَجْعَل لَّكُمْ أَنْهَارًا۔ یہ قرآن ہے 29واں پارہ سورہ نوح پڑھ کے دیکھیں توبہ کرنے سے کیا ہوتا ہے۔ قرآن کریم میں یہ ذکر ہے، اللہ نے خود فرمایا، جناب نوح نے کہا تھا مولا کریم میں نے ان لوگوں سے کہا کہ اپنے رب کی بارگاہ میں توبہ کرو، انہو کان غفارا، بیچوں کو بخشنے والا بڑا مہربان ہے۔ جناب نوح نے اپنے قوم سے کہا تھا رب کی بارگاہ میں توبہ کرو، وہ بخشنے والا مہربان ہے، تمہاری خطاؤں کو معاف کر دے گا۔ انہو کان غفارا یرسل السماء علیکم مدرارا، توبہ کرو گے خدا تم پر شدادی کی میںھ بھیجے گا، یعنی بارش نازل فرمائے گا۔ تم توبہ کرو گے خدا تمہیں اولاد سے اور ماں سے تمہاری مدد فرمائے گا۔ تم خدا کی بارگاہ میں توبہ کرو گے خدا تمہارے لیے نہریں جاری کر دے گا۔ تم خدا کی بارگاہ میں توبہ کرو خدا تمہارے لیے باغات لگا دے گا۔ سرکار امام حسن کے پاس 4 آدمی آیا تھا، کسی نے کہا حضور بارش نہیں ہوتی، ایک آیا سرکار مجھے اولاد نہیں ہے، کسی نے آ کے کہا کہ پھل نہیں اگتا ہے، کسی نے کہا کہ کھیتی برابر نہیں ہوتی۔ 4 آدمی 4 سوال۔ امام حسن نے سب سے کہا تھا جاؤ خدا کی بارگاہ میں توبہ کرو، رب کی بارگاہ میں توبہ کرو۔ بیٹا مانگنے والے کو کہا توبہ کرو، رزق مانگنے والے کو کہا توبہ کرو، بارش مانگنے والے کو کہا توبہ کرو۔ ایک انسان تندرست تھا، اس سے بھی کہا کہ توبہ کرو، اور جو کہا تھا کھیتیاں ہو نہیں رہی ہیں آپ نے کہا جاؤ توبہ کرو۔ جناب سبھی نام کے ایک بندہ ان کے پاس موجود تھی، انہوں نے کہا حضور سائل الگ ہے
سوال الگ الگ، کوئی بیٹا مانگ رہا ہے، کوئی بارش کی بات کر رہا ہے، کوئی تندرستی کی بات کر رہا ہے، کوئی کھیتیوں کی بات کرتا ہے، مگر وظیفہ سب کو آپ نے ایک ہی دیا ہے۔ بیماری الگ الگ ہے، علاج ایک ہے، توبہ۔ اس کا مطلب کیا؟ تو کہا تم نے قرآن پڑھا نہیں، پڑھو تیسرا پارہ، سورہ نوح پڑھو، رکو نمبر 10 11 12 پڑھو۔ خدا نے خود کہا ہے جو توبہ کرے گا خدا بیٹا عطا فرمائے گا، جو توبہ کرے گا خدا بارشیں عطا کرے گا، جو توبہ کرے گا خدا نہریں عطا فرمائے گا، جو توبہ کرے گا خدا اس کی تنگدستی کو دور فرما دے گا۔ یعنی رب نے علاج دیا ہے ایک، توبہ۔ بیماری انیک ہے، علاج ایک ہے۔ جو بھی دل سے توبہ کرے گا خدا گناہ بھی معاف کرے گا، بیٹا بھی عطا کرے گا، مال بھی عطا کرے گا، بخشش کا مدعا بھی دے گا، مرنے کے بعد جنت میں اعلیٰ مقام عطا فرمائے گا۔ اس لیے آج کی رات کریں کیا؟ تو قرآن نے کہا یا ایھا الذین آمنوا توبوا الی اللہ توبۃ نصوحا، کریں گے انشاءاللہ۔ بد مذہبوں سے بولے دور، یہ بھی توبہ ہی ہے۔ بد عقیدوں سے دور توبہ ہے، گناہوں سے دور یہ بھی توبہ ہے۔ ہر قسم کا گناہ جو ہم سے ہو چکا ہے، سرزد ہو چکا ہے، آج کی رات میں رب سے گڑ گڑا کے معافی مانگے، مولا میں پاپی ہوں، مولا میں خاطی ہوں، مولا میں گنہگار ہوں، مولا میں بدکار ہوں، اے مولا تو نے رات ہم کو دی ہے، اس رات کی برکت سے مولا ہماری خطاؤں کو معاف کر دے۔ یہ سونے کی رات نہیں، خدا کے حضور معافی مانگنے کی رات ہے۔ جو جوا، جو سٹا، جو سود ہم مسلمانوں میں پایا جاتا ہے، دل سے توبہ کرے خدا معاف فرمانے والا ہے۔ یاد رکھے رزق حرام کا ایک پیسہ اگر کوئی بندہ لے گا تو کم سے کم حلال کا 100 پیسہ اس کا برباد ہو جائے گا۔ ایک پیسہ حرام کا جو صدقے کی نیت سے خیرات کرے گا، ثواب کی نیت سے خیرات کرے گا، اور میں فرماتے بندہ کافر ہو جائے گا۔ آپ کیا سمجھتے ہیں کہ میں سٹا جوا کے پیسہ کھیل کر کے حج کرنے جاؤں، حج قبول ہوگا؟ نہیں، خدا کی لعنت ہے ایسے لوگوں پر۔ آپ رزق حرام سے نہ حج کر سکتے ہیں، نہ عمرہ کر سکتے ہیں، نہ کسی بارگاہ میں جا سکتے ہیں۔ بھئی آپ کو کس نے بتا دیا کہ یہاں کسی کا مال چوری کرو، اجمیر چلے جاؤ، وہاں جا کے معافی مانگو معاف ہوگا؟ نہیں بھئی، یہ حقوق کی بات ہے۔ اگر خدا ناخواستہ جوئے سٹی کی شکل میں کسی مسلمان کا پیسہ لے لیا تو اس کو واپس کرنا لازم ہے۔ آج نہیں دے گا تو مرنے کے بعد قیامت کی نیکیاں دے کر کے بدلہ ادا کرنا پڑے گا۔ اگر آپ سمجھتے ہیں کہ میں کسی کا مال ہڑپ کر لوں اور آدمی جا کے توبہ کروں، توبہ قبول ہو جائے گی؟ نو، توبہ اس سے قبول نہیں ہوگی۔ کسی کے حق دبا لیے اور توبہ کر لیے معاف ہوگا، غلط ہے۔ حق ادا کرنا پڑے گا تب جا کر کے معاف ہوگا۔ ایسی نماز چھوٹ گئی ہے، آپ کہیں گے جو چھوٹی چھوٹی توبہ کر لیتا ہوں تو نماز معاف نہیں۔ توبہ کرنے سے نماز معاف نہیں ہوتی، نماز چھوڑنے کا گناہ معاف ہوتا ہے۔ نماز جو چھوٹی ہے وہ تو آپ کو حلال میں ادا کرنی پڑے گی۔ اس لیے یہ سب چیزوں کو سیکھیں۔ اسلام کا تقاضا، ایمان کا تقاضا، اسلام ہم سے کیا بتانا چاہتا ہے، اسلام ہمیں کس قسم کی باتیں سکھا رہا ہے، ان تمام باتوں کو جانیں۔ ایمان کا تقاضا ایک مومن کے لیے کیا ہے اس کو سیکھیں، دنیا میں عمل کریں۔ یہ دنیا 4 دن کی زندگانی ہے۔ کسی نے کہا تھا دنیا کے مسافر منزل تیری قبر ہے، طے کر رہا ہے جو تو 2 دن کا یہ سفر ہے۔ اس سفر کے لیے کیا مرنا، یہاں سے سب کو گزرنا ہے۔ اس لیے آخرت کی فکر کریں، قبر کی فکر کریں، حشر کی فکر کریں، جہنم سے بچنے کا کام کریں، اور جنت میں جانے کا جو کام ہوتا ہے اسے دنیا میں انجام دیں۔ جو ہو گیا سو ہو گیا، یہ شب برات ہے، اس میں دل سے توبہ کریں۔ خدا غفور الرحیم ہے، انشاءاللہ رب معاف فرما دے گا۔ دعا ہے پروردگار عالم سے مولا کریم ہم سب کو، آپ سب کو، ساری دنیا کے مسلمانوں کو شب برات میں اپنے تمام گناہوں سے دل سے توبہ کرنے کی توفیق عطا فرمائے، اور زندگی بھر مولا ہمیں اس توبہ پر قائم رہنے کی توفیق عطا فرمائے۔ وما علینا الا البلاغ۔ السلام علیکم ورحمۃ اللہ وبرکاتہ۔ دل سے توبہ کریں، میں پڑھتا ہوں آپ بھی پڑھیں۔ استغفر اللہ ربی من کل ذنب واتوب الیہ، اشہد ان لا الہ الا اللہ واشہد ان محمدا عبدہ ورسولہ۔
रसूल खड़े हुए सलातो सलाम पढ़ें।